السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو بھائی دیکھا آپ نے کہ کس طرح مالا مانچسٹر یونیورسٹی تک پہنچ گئی۔ اب آگے اس کے ساتھ کیا ہوگا اور کس طرح وہ وہاں پہ اپنا گزر بسر کرے گی، یہ ہمیں آگے ناول میں پتہ چلے گا۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، لائک ضرور کریے گا ویڈیو کو، اور جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا جلدی جلدی سبسکرائب کریں تاکہ اور بھی اچھے اچھے ناول ہم آپ کے لیے لے کر آتے رہیں۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں یارم کا تیسرا ایپیسوڈ۔ دائم نے پھر سے بولنا شروع کیا، یونیورسٹی میں ویلکم ویک چل رہا ہے، پھر آپ کی کلاسز شروع ہو جائیں گی۔ اس ایک ہفتے کے درمیان آپ زمین کھودیں یا گول گول گھومیں، آپ کی رہائش کا بندوبست ہو جانا چاہیے، آپ کی جاب کا، آپ کے فوڈ کا۔ اگر آپ بھوکی نہیں رہ سکتی تو یہ سب آپ کے مسئلے ہیں اور یہ سب آپ ہی حل کر سکتی ہیں، کیا نہیں کر سکتی؟ اس کی گردن فوراً نفی میں پھر ہاں میں ہلی۔ آپ سب سمجھ گئی نا؟ جی، اس نے اوپر سے سر ہلایا، اندر سے آنسوؤں کا ریلا دبایا۔ گڈ، اب آپ جائیں اور زمین کھودیں۔ اوہ، میرا مطلب جاب ڈھونڈیں۔ اپنی ڈگری کے دوران آپ کو ہر صورت 30% واپس کرنا ہوگا۔ اپنے اخراجات کو آپ کو ایسے سنبھالنا ہوگا کہ آپ یہ 30% جلد سے جلد واپس کر سکیں۔ سمجھ گئیں آپ؟ جی، اس نے سر ہلا کر بامشکل کہا۔ نوال اور بریرہ اردو سمجھ لیتی ہیں تھوڑی بہت، لیکن بول نہیں سکتی۔ آپ کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ آ جائے اس لیے میں نے آپ سے خطاب کیا، آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے۔ مجھے برا نہیں لگا۔ ویل، آپ کی شکل تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہے۔ میری شکل ایسی ہی ہے۔ ایسی کیسی؟ جھوٹ بولنے والی۔ اچھا، اب آپ کیا کریں گی؟ مجھے جاب ڈھونڈنی ہے، جلد سے جلد۔ اس کی آواز رند گئی۔ بالکل ٹھیک کہا۔ ویسے آپ کی شکل بہت تیزی سے اور بہت سخت قسم کا جھوٹ بول رہی ہے۔ مس امرا، اگر آپ کو رونا آئے تو کسی ایسی جگہ چلی جائیے گا جہاں آپ کو کوئی دیکھ نہ سکے، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ پہلے جا کر اپنا اسٹوڈنٹ کارڈ بنوائیں، اپنی کلاسز کا معلوم کریں۔ وہ سہم سی گئی کہ اب یہ سب بھی کرنا ہے۔ کارڈ یہ کہاں سے بنے گا؟ آپ یونیورسٹی میں کھڑی ہیں اور سب کچھ یہیں ہوتا ہے۔ یہ جو آپ اتنے سارے اسٹوڈنٹس دیکھ رہی ہیں، یہ بنا ڈرے اپنے سبھی کام کر رہے ہیں۔ آپ بھی یونیورسٹی میں گھومیں پھریں کہ آپ کے کام کیسے ہو سکتے ہیں یا آپ کو کیسے کرنے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ پلیز دل ہی دل میں مجھے برا بھلا مت کہیے گا۔ امرا کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ یہی کہہ رہی تھی، لیکن اسے کیسے پتہ چلا؟ اور پلیز جب آپ کی جاب کا انتظام ہو جائے تو ہانا کے نوڈلز واپس کر دیجیے گا۔ کر دوں گی۔ اور ایک اور بات، دوبارہ اپنی ڈگری کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کیجیے گا، خاص کر پلس ایڈ کرنے کی غلطی۔ یہ آخری لیکن سب سے خطرناک بم تھا جو کینٹین کے شور و غل میں بہت اہتمام سے پھٹا۔ وہ ان کی طرف ایسے دیکھنے لگی جیسے ابھی ابھی افریقہ کے کسی قدیم قبیلے سے یہی لوگ اٹھا کر لائے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دیکھو ڈرو نہیں، وہ کوئی جنگلی درندہ نہیں،
पेट्रोल से चलने वाली बड़ी बस है जिस पर सफ़र किया जाता है और जिसे एक ड्राइवर चलाता है। वो क़तन कोई दरिंदा या बला नहीं। इन तीनों की शक्लें जैसे कहकों की फुलझड़ियों को अंदर ही अंदर बुझा रहे हों। हाँ, वो तीनों उस आखिरी बात पर हंसी को दबाने की कोशिश कर रहे थे और कामयाब भी थे। और वो धाड़े मार कर ना रोने की कोशिश कर रही थी और नाकाम हो रही थी। उसकी शक्ल सब बता रही थी। उसे ख़याल आया कि इस नहूसत को लेकर इस पर जो हमले किए गए थे वो कितने मामूली थे उन जुमलों के मुकाबले में जो मॉनिस्टर वालों ने किए थे। वो तो नन्ही सी छोटी सी बच्ची थी। उसे खुश भी ना होने दिया और रुला दिया। आंसुओं का समंदर उसकी आंखों में तैरता नज़र आने लगा। उन तीनों ने उसकी शक्ल की तरफ देखा और बिल्कुल खामोश हो गए, फिर बाय कहकर उठ गए। अगर वो उसके अव्वलीन उस्ताद थे तो कमाल के थे। उन्होंने उसे समंदर में धक्का दिया था, या डूब कर मर जाओ या तैर कर उभर आओ, या डर कर दबक जाओ या कूद कर उड़ जाओ। मॉनिस्टर में मिलने वाला पहला सबक, मॉनिस्टर में सुने जाने वाला पहला लेक्चर और मॉनिस्टर में गिराए जाने वाले अव्वलीन आंसू। मॉनिस्टर में खुशामदीद। वो कैंटीन से निकली और एक ऐसा गोशा ढूंढने लगी जहाँ कोई ना हो, लेकिन वेलकम वीक चल रहा था। यूनिवर्सिटी में ऐसा रश था जैसे 14 अगस्त को लाहौर मॉल पर होता है, ख़ास कर चमन और रीगल चौक के पास। खैर, वो सब्ज़े पर बैठ गई और मुंह नीचे करके रोने लगी। आज उसका पहला दिन था तो वो बहुत एहतमाम से तैयार होकर आई थी। उसने मस्कारा भी लगाया था और आईलाइनर भी। मेकअप के नाम पर वो ये दो चीज़ें ही इस्तेमाल करती थी। काफ़ी देर तक बस वो सूसू करती रही। उसका मस्कारा फैल गया और आंखें रगड़ने की वजह से आसपास ऊपर नीचे स्याही फैल गई थी। उसके पास टिश्यू नहीं था। अपने सफ़ेद दुपट्टे से वो साफ़ नहीं करना चाहती थी। उंगलियों से जितनी आंखें साफ़ कर सकती थी उसने कर ली, लेकिन चेहरे पर काफ़ी स्याही फैल रही थी और वो अजीब मज़ाक़खेज़ लग रही थी। पर अब उसे परवाह भी नहीं थी कि वो अच्छी लग भी रही है या नहीं। जी भर कर रोने के बाद वो उठी। एक स्टूडेंट उसके पास से गुजरा था जिसे उसने हाथ के इशारे से रोका। मुझे जॉब चाहिए, आंखों को रगड़ते हुए उसने कहा। जॉब? मेरे पास जॉब नहीं है। पागल, मुझे जॉब चाहिए, कैसे मिलेगी? उसने अपना गुस्सा उस पर उतारना चाहा। ओह, मुझे तो अभी खुद ढूंढनी है, कहकर वो चला गया। 3-4 ऐसे ही नमूनों से मिलती वो एक जगह जाकर खड़ी हो गई और आसपास मौजूद दूसरे स्टूडेंट्स को देखने लगी। वो बहुत तेज़ी से आ रहे थे, जा रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, कहके लगा रहे थे। वो सब बहुत खुश और पुरजोश थे। उन सब के चेहरे दमक रहे थे। वो 40,000 स्टूडेंट्स में, बल्कि यूनिवर्सिटी में पहली लड़की होगी जो एक तरफ खड़ी मज़ीद रोने की तैयारी कर रही थी। वो अपने सुनहरी वक्त को बर्बाद कर रही थी। वो जब खड़ी सबको देखती रही, फिर उसे ख़याल आया कि उसे भी चलना चाहिए और एकदम उसे याद आया कि उसे अपने स्टूडेंट कार्ड बनवाना है। हो सकता है सिर्फ आज के दिन बने और आज ही ना बनवाने पर उसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाए। वो पुरजोश स्टूडेंट्स के रेले में शामिल हो गई और ओंगे बोंगों की तरह मुंह उठाकर चलती रही, घूमती रही एक से दूसरे कैंपस, जैसे तारीख़ी इमारत का जायज़ा लेने आई हो, पढ़ने नहीं। आस्क मी, आप कुछ ढूंढ रही हैं यकीनन। गहरी जामुनी रंग की शर्ट पहने और मुझसे पूछें का बोर्ड हाथ में लिए वो खुद ही उसके करीब आया था। वो 2-3 के पास से गुजरी थी। आस्क मी बार उसके पास से गुजरी थी, बल्कि वो कई
کہیں اور کا بوٹ وہ اس لیے آسک می مجھ سے پوچھیے میں آپ کی مدد کروں گا۔ او اچھا کہ یہ گھوم رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ کسی ویب سائٹ کی پروموشن کر رہا ہے۔ مجھے اسٹوڈنٹ کارڈ بنوانا ہے، یہ کہتے وہ اس کی لمبی ناک کو دیکھنے لگی۔ ویل یہ تو بہت آسان ہے۔ اس نے ہاتھوں کے اشاروں اور زبان کے کلام سے بتایا کہ کہاں جانا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ امرا نے کندھے اچکا کر ایسے کہا جیسے اس کی کارکردگی کو انتہائی فضول کا خطاب بس دینے ہی والی ہو، اور سمجھ اسے اس لیے نہیں آئی تھی کیونکہ وہ اس کی لمبی ناک کی بناوٹ کو سمجھنے میں مصروف تھی۔ یہاں چلی جائیں۔ اب اس نے اس کے ہاتھ ایک نقشہ دیا، اس پر ایک جگہ سرخ دائرہ لگایا۔ آپ کا دن اچھا رہے۔ وہ مسکرانے لگا۔ او ایسا کرتے اس کی ناک پھیل سی گئی اور وہ پھر سے اس کی ناک کو گھورنے لگی۔ کچھ اور پوچھنا ہے؟ وہ جذبہ زر ہوا۔ وہ یقیناً جان چکا تھا کہ وہ اس کی ناک کو گھور رہی ہے۔ اب وہ ہاتھ میں پکڑے نقشے کو دیکھنے لگی۔ اسکول کے نصاب کی کتاب کے نقشے کے علاوہ یہ اس کے ہاتھ میں آنے والا پہلا نقشہ تھا جو کسی عمارت کا تھا، اور وہ دعوے سے کہہ رہی تھی وہ اس نقشے کو استعمال کر کے بھٹک تو کئی بار سکتی ہے لیکن اصل مقام پر 50ویں کوشش پر بھی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ مزید کسی سے کوئی لیکچر نہ سننا پڑے، وہ آرام سے نقشہ لے کر بھٹکتی رہی۔ اسے ایک ڈر اور بھی تھا کہ کہیں دائم، نوال وغیرہ اس کے پیچھے نہ ہوں کہ دیکھیں یہ اپنا کام کر بھی پاتی ہے کہ نہیں۔ ادھر ادھر گھومتے 3-4 بار لمبی ناک والے نے اسے نوٹ کیا۔ آپ جا کیوں نہیں رہی؟ نقشہ دینے والا اس کے پیچھے آیا۔ مجھے راستہ ہی نہیں مل رہا۔ میں نے نشان لگایا تو ہے، بورڈ پڑھتی جائیں اور چلتی جائیں۔ آپ مجھے چھوڑ آئے۔ ہائے، اس کی دونوں کچھ زیادہ پھیل گئی۔ امرا کا انداز ہی ایسا تھا کہ بھائی ذرا مجھے میری دوست کے گھر تک تو چھوڑا۔ ایک بار پھر اس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے سمجھایا، یہاں سے دائیں، پھر سیدھا، پھر تھوڑا سا بائیں، اس طرف۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی، آپ مجھے چھوڑ آئیں۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ڈر؟ اس بار وہ بیچارہ ایسے حیران ہوا جیسے اس کا کوئی مردہ رشتہ دار اس کے سامنے آ کھڑا ہوا ہو۔ کیسا ڈر؟ آج ہیلووین نہیں ہے؟ مجھے ان سب سے ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے آس پاس چلتے پھرتے ہر قوم و نسل کے لڑکا لڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ امرا کی طرف چبھنے سے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے ایک کہکا لگانا ضروری سمجھا، پھر واکی ٹاکی نکال کر بولنے لگا۔ جارج، سنو، ایک ہندوستانی لڑکی پاکستانی، اس کی بھویں تن گئیں۔ جارج، ایک پاکستانی، بلو اینڈ وائٹ، ڈارک بلو شرٹ اینڈ وائٹ دوپٹہ۔ اچھا بھائی، ڈارک بلو شرٹ اینڈ وائٹ دوپٹہ میں آئے گی، اسے پلیز آگے سے آگے ریفر کرے جانا اور اسے اسٹوڈنٹ کارڈ کا کاؤنٹر تک پہنچا دینا۔ ریفر کیوں کرنا ہے؟ اتنا وقت کس کے پاس ہے؟ جارج کی آواز اس نے بھی سنی۔ اسے ڈر لگ رہا ہے، لمبی ناک والے نے سنجیدگی سے کہا۔ ڈر؟ کیا مذاق ہے یہ؟ وہ سنجیدہ ہے، بالکل سنجیدہ۔ یا یونیورسٹی میں اعلان کرو کہ بس تھوڑی دیر کے لیے یونیورسٹی خالی کر دیں تاکہ وہ اپنا اسٹوڈنٹ کارڈ بنوا سکیں۔ تم سن رہے ہو جارج؟ جارج یقیناً سن رہا تھا کیونکہ اس کا بلند بانگ کہکا امرا نے بھی سنا تھا۔ حد ہے، کوئی مجھے سمجھتا کیوں نہیں ہے آخر؟ اس طرف چلی جائے، اگلے آسمی کو اپروچ کریں۔ اپنی دائیں طرف اشارہ کیا، وہ دائیں طرف چلی گئی۔
اور ایک اور آسمی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگا کہ جو پوچھنا ہے پوچھو، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ چانی وہ جارج نہیں تھا جسے اس نے اپروچ کیا تھا۔ مجھے اسٹوڈنٹ کارڈ بنوانا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لیں، یہاں چلی جائیں۔ اس نے بھی سرخ دائر لگا کر اسے دیا۔ مجھے نقشہ نہیں چاہیے۔ تو انتظامیہ نے ابھی تک ایئر بس کا انتظام نہیں کیا یہاں؟ وہ طنزہ ہنس بھی نہ سکا۔ اف، کتنی تیز زبانیں تھیں ان سب کی۔ مجھے وہاں تک چھوڑ آئیں۔ چھوڑ آؤں؟ میں کیوں؟ آپ کو آسانی سے رستہ مل جائے گا۔ ویسے میں آپ کو بتا دوں، میں آسک می ہوں، ڈراپ یو نہیں۔ کیا اس خوبصورت انسان کو کسی نے بتایا نہیں تھا کہ ایسے طنز باتیں کرتے وہ بالکل اچھا نہیں لگتا؟ نہیں مل رہا نا رستہ؟ اس نے اس آسک می کو دادا ہی سمجھ لیا تھا جو اس کے لاڈ اٹھائے نہیں تھکتے تھے۔ سب اپنے اپنے راستے ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کو بھی مل جائے گا۔ یہاں سب تیز ہیں، چلاک ہیں، مکار ہیں۔ میں نہیں ہوں، میں ڈرپوک ہوں۔ اس نے روانی سے اردو میں کہا اور خاموش ہو گئی اور صرف کندھے اچکائے کہ نہیں مل رہا۔ سب ذہین ہیں، ذمہ دار ہیں، پڑھے لکھے ہیں اور خاص طور پر اپنی مدد کے آپ قائل ہیں۔ جواب اردو میں آیا۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس انگریز کو دیکھا جس کی آنکھیں گہری بھوری تھیں اور سفید سرخی مائل رنگت تھی اور بڑے بڑے کان تھے، کچھ زیادہ ہی بڑے کان تھے۔ اس کا واکی ٹاکی بولا، بلو شرٹ، وائٹ دوپٹہ، پاکستانی، نظر آئے تو پلیز آگے ریفر کریں۔ میں تھک گئی ہوں چلتے چلتے اور بھوک بھی لگی ہے۔ مجھے کتنا اور آگے ریفر کریں گے؟ یہ آپ کا پہلا دن ہے؟ جی۔ آپ پہلے ہی دن تھک چکی ہیں؟ آسک می کا بورڈ پکڑے یہاں کھڑے، یہ میرا تیسرا دن ہے۔ میں ابھی تک نہیں تھکا۔ آپ لڑکے ہیں، آپ جیسی لڑکیاں بھی نہیں تھکتی۔ اس نے دور کھڑی لڑکی کی طرف اشارہ کیا جو بورڈ لیے کھڑی تھی اور پھرتی سے اسٹوڈنٹس کی رہنمائی کر رہی تھی۔ آپ ہم سے پوچھ کر ہم پر کوئی احسان نہیں کر رہی، بلکہ ہم کر رہے ہیں۔ آپ نہیں، ہم تھکے ہیں۔ ہمیں اس کام کے پیسے نہیں ملیں گے۔ ہم یہ بورڈ لے کر رضاکارانہ خدمت پیش کر رہے ہیں۔ آپ ایک باس کی طرح ہم پر حکم نہیں چلا سکتی۔ تھک گئی ہیں تو سینما جا کر بیٹھ کر ٹام اینڈ جیری دیکھیں، آپ کی تھکن دور ہو جائے گی۔ اگر یہ لیکچر تھا، اسے کسی ایسے پروفیسر کا ناک توڑ دینا چاہیے۔ امرا نے اپنے ہاتھ کا گھونسا بنایا۔ آپ کو بات کرنے کی تمیز سیکھنی چاہیے۔ امرا چلا پڑنا چاہتی تھی بس، اور ہاتھ سے بنے گھونسے کا استعمال بھی کرنا چاہتی تھی۔ آپ کو تھکن اتارنے کی مشق کرنی چاہیے۔ وہ آواز و انداز سے ہی ناک توڑنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ میں بہت باہمت ہوں، اس نے جتا کر کہا۔ بیسٹ آف لک، اس نے کہہ کر منہ دوسری طرف کر لیا کہ اب جاؤ۔ وہ دوسری طرف جا کر ایک لڑکی سے پوچھنے لگی اور پوچھتے پاچھتے آخر کار اسٹوڈنٹس کاؤنٹر پر پہنچ گئی اور اپنے کاغذات دینے کے بعد تصویر کے لیے ڈیجیٹل کیمرے کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ تمہارا کچھ گم ہو گیا ہے؟ کاؤنٹر نے کاؤنٹر سے اپنا آدھا گنجا سر آگے کر کے مسکرا کے اس سے پوچھا۔ نہیں تو مسکراؤ بھئی، تم مانچسٹر میں ہو۔ مانچسٹر میں مسکرانا پڑتا ہے۔ بالکل، کیونکہ مانچسٹر مسکرانے پر مجبور کرتا ہے۔ یہاں ہنس راج کی جگہ ہے، وہ مسکرا سوان اداسی کا کیا کام ہے؟ یہ تو دنیا بھر کے دی۔ بلیک سوان، اسے بڑبڑاہٹ سنائی دی اور اس کی اسک تصویر کھینچ دی گئی۔ یہ نہیں، ایک اور پلیز، اس نے اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے کہا۔ اس بار وہ مسکرائی اور وائٹ سوان بن گئی۔
کیونکہ وہ دل سے مسکرائی۔ وہ مسکراہٹ جو اس نے یہاں آ کر سیکھی تھی، کیونکہ اسے رونے کی عادت تھی۔ اسے یہی عادت ڈالی گئی تھی، بات بات پر رونے کی۔ اسے بات بات پر رلانا سب کا پسندیدہ مشغلہ تھا، اور وہ دل چھوٹا کر کے بیٹھتی تھی، کیونکہ اسے دل بڑا کرنا سکھایا ہی نہیں گیا تھا۔ یہی اس کا ماحول تھا جو اسے ملا تھا، اسی ماحول کی وہ عادی تھی۔ اسے نہیں بتایا گیا تھا کہ جس زمین پر رینگنا جاتا ہے اسی پر شان سے چلا جا سکتا ہے، اور دوڑا بھی۔ وہ ایسے ہی رینگتی، روتی دھوتی زندگی گزارتی رہتی اگر وہ یہاں نہ آتی، کیونکہ اسے کبھی نہیں کہا گیا تھا "You are a bird, my dear, fly, just fly"۔ میری پیاری، تم ایک پرندہ ہو، اڑو، بس اڑو۔ اسے تو کہا گیا تھا کہ تو منحوس ہے، بدبخت ہے، کالی نظر اور کالی زبان والی ہے۔ مانچسٹر یونیورسٹی کے اندر رواں سے اسے کچھ اور سکھایا جا رہا تھا۔ مسکراؤ کہ زندگی میں رونے کے لیے کوئی دن نہیں بنا۔ اڑو کہ اڑنے کا حق صرف پر والوں کے پاس نہیں ہے، اور ایسے کھل کر مہکو کہ تم سے بہتر گلستان میں کوئی گل نہیں۔ تم سب کر سکتی ہو، تمہارے پاس سب ہے، تمہارے ہاتھ میں سب ہے۔ ناکامی اور مایوسی کی فضا میں ہمیشہ سانس بھرنا تم پر فرض نہیں۔ کارڈ لے کر وہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے کاؤنٹر سر کا شکریہ ادا کیا۔ بس اتنی سی تو بات تھی۔ اس کو سمجھ آ گیا تھا کہ اس درسگاہ کو دنیا کی بڑی درسگاہوں میں کیوں شمار کیا جاتا ہے۔ اس درسگاہ نے اسے پہلے دن ہی رینگنے سے چلنا سکھا دیا تھا، ذمہ داری، خودداری، آگے بڑھنے کی صلاحیت عطا کر دی تھی۔ ہاتھ میں کارڈ لے کر وہ اپنی مسکارا پھیلی سیاہی سے اٹی آنکھوں کو دیکھنے لگی اور ہنس پڑی۔ وہ پرجوش تھی، کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اگر وہ بدصورت بھی لگ رہی تھی تو یہاں دماغ والوں کو سلوٹ کیا جاتا تھا، خوبصورت چہروں کو نہیں۔ اور دماغ کو کام پر لگانا ایسا مشکل کام بھی نہیں تھا، سب آسان تھا۔ سب کچھ دور بھی نہیں تھا، سب پاس تھا، دونوں ہاتھوں کی دونوں مٹھیوں میں تھا۔ ڈپارٹمنٹ سے نکل کر وہ باہر آ گئی۔ دن روشن تھا اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ اس کے بال نرمی سے لہرانے لگے۔ اس نے اپنے بیگ کا اسٹریپ لمبا کیا اور اسے دوسرے اسٹوڈنٹس کی طرح کراس کر کے پہن لیا، دائیں سے بائیں طرف، اور اعتماد سے چلنے لگی۔ امرا واجد گولڈ میڈل لینے کے لیے دوڑ میں پوری جان سے شامل ہو چکی تھی۔ تماشائیوں کی خالی نشستوں پر اسے کسی صورت نہیں بیٹھنا تھا۔ اس کے نام کی نشست اب کبھی وہاں نہیں ہوگی۔ آکسفورڈ روڈ پر وہ سیدھی چلتی جا رہی تھی۔ صبح اس نے وہ منا سا ناشتہ کیا تھا۔ اب اسے بھوک لگی تھی، لیکن وہ کھانا کھانے نہیں جا رہی تھی، نوکری کی تلاش کے لیے جا رہی تھی۔ یونیورسٹی کے اندر کی طرح باہر بھی اسٹوڈنٹ کی رونق لگی تھی۔ کچھ ذرا آگے سڑک اس پار اسے چرچ نظر آیا۔ اس کا دل چاہا کہ اندر جا کے چرچ کو دیکھے، پھر وہ اپنی سائڈ پر چلتی رہی۔ اب 2 سال یہیں رہنا تھا تو وہ سب دیکھ لے گی۔ اگر نوکری کا انتظام نہ ہوا تو 1 ماہ بعد ہی واپس جانا پڑے گا۔ سڑک ختم ہو گئی، لیکن اسے کوئی جگہ ایسی نظر نہ آئی جہاں وہ نوکری کی بات کر سکتی۔ سڑک کے سامنے دوسری طرف اسے عبدالہادی حلال فوڈ کی دکان نظر آئی۔ سڑک پار کر کے وہ اس دکان میں آئی۔ بلا شبہ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، بھلے سے کانپتی رہتی۔ اس نے اندر جا کر کاؤنٹر بوائے سے بات کی۔ اس نے سلیقے سے اسے بتایا کہ فی الحال اسے وہاں نوکری نہیں دی جا سکتی۔ کیا کچھ دن بعد دی جا سکتی ہے؟ 2 ہفتوں بعد نہیں، شاید 1 سال بعد، جب میں یہاں سے چھوڑ دوں گا۔ وہ اگلے اسٹور پک اینڈ کلک پہ گئی۔ وہ کمپیوٹر اسٹور تھا اور وہ کمپیوٹر ریپیئرنگ کے بارے میں یقیناً نہیں جانتی تھی، اور ظاہر ہے اسے نوکری نہیں دی گئی، جبکہ اسی اسٹور پہ دوسری لڑکیاں کمپیوٹر ریپیئرنگ کا کام کر رہی تھیں۔ انہی اسٹورز اور دکانوں کے عین سامنے سڑک پار کر کے مشہور برگر اور پیزا کے چھوٹے چھوٹے ریسٹورنٹ کھلے تھے۔
وہ وہاں بھی گئی اور زیادہ خود اعتمادی سے گئی۔ اب اس کے صرف دل کی دھڑکن تیز تھی، لیکن شام تک نہ اس کے دل کی دھڑکن تیز رہی نہ ٹانگوں میں کپکپاہٹ، صرف زبان میں تیزی رہی جو ہر ریسٹورنٹ، دکان، اسٹور میں جاتے ہی تیزی سے چلتی رہی۔ وہ تھک گئی تھی لیکن رکی نہیں، اسے بھوک بھی لگی تھی لیکن پیسے بچانے کے لیے اس نے باہر سے کچھ بھی لے کر نہیں کھایا، اور اس سے بھی بڑھ کر اس نے یہ کام کیا کہ اس نے سائیکل چلانے والی ایک لڑکی سے لفٹ مانگی۔ اس نے کاغذ پہ لکھے ہوئے پتے کو لڑکی کے آگے کیا۔ میں تمہیں مین روڈ تک لے جا سکتی ہوں، آگے تم پیدل چلی جانا، اس نے کہا۔ اب سائیکل پر بیٹھتے اسے قطعاً ہنسی نہیں آ رہی تھی۔ اس کے پیٹ میں بھوک کی وجہ سے بل پڑ رہے تھے، لیکن اسے رونا نہیں آ رہا تھا۔ وہ اداس اور غمزدہ بھی نہیں تھی، وہ خود کو بیچاری بھی محسوس نہیں کر رہی تھی۔ صبح انہی کھلی روشن قدیم عمارت سے گزارتے ہوئے بھی وہ امرا واجد ہی تھی، اور انہی سڑکوں سے پھر سے گزرتے ہوئے بھی وہ امرا واجد ہی رہی۔ تبدیلی ظاہر میں نہیں باطن میں آئی تھی، اور کافی سے زیادہ آ چکی تھی، کافی سے زیادہ آنے والی تھی۔ گھر آئی تو اس کا لنچ کاؤنٹر پہ رکھا تھا اور گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، سب اپنے اپنے کام پہ جا چکی تھی۔ اس نے لنچ کو رات کے کھانے کے طور پر کھا لیا اور منہ ہاتھ دھو کر تازہ دم ہو کر سو گئی۔ 2 گھنٹے بعد وہ اٹھی تو کتابیں پڑھنے لگی۔ رات کو وہ ایک ایک کر کے آتی گئی اور سوتی گئی، لیکن وہ جاگ کر پڑھتی رہی۔ اگلے دن صبح اس نے شرلی کے ساتھ جاب کی بات کی کہ اسے کہاں جانا چاہیے اور کہاں نہیں۔ شرلی نے اسے 2-3 جگہوں کے نام بتائے اور پتے بھی سمجھا دیا۔ پہلے وہ یونیورسٹی آئی تاکہ اپنی کلاسز کا معلوم کر سکے۔ اس کے لیے یونیورسٹی ایریا میں الگ سے بہت وسیع کیمپ لگایا گیا تھا، جہاں ہر ڈپارٹمنٹ کا کاؤنٹر لگا تھا، اور سینئر اسٹوڈنٹس ان کاؤنٹرز پر اپنی خدمات رضاکارانہ طور پر انجام دے رہے تھے۔ سب گرے پرپل یونیفارم میں ملبوس تھے تاکہ انہیں دور سے ہی پہچان لیا جائے۔ اس ایریے میں بھی ایسے ہی رش تھا جیسے وہاں ایک مہذب اتوار بازار سجا ہو۔ آہستگی سے لیکن جلدی جلدی بولنے کی آوازیں تھیں اور ایک ساتھ ایک جگہ جمع ہو کر شور بن گئی تھی۔ وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کر اپنے مطلوبہ کاؤنٹر تک آئی اور بنیادی معلومات لینے لگی، لیکن ایک مسئلہ تھا۔ جو لڑکی اسے سب سمجھا رہی تھی وہ فرینچ تھی، اور اس انگلش اچھی ہو کر بھی امرا کے سر سے اوپر سے گزر رہی تھی۔ اس نے لڑکی سے 1-2 بار کہا کہ برائے مہربانی پھر سے بتائیں اور آہستہ بتائیں، میں سمجھ نہیں پا رہی، اور لڑکی نے ایسا کیا بھی۔ امرا پھر بھی کچھ خاص سمجھ نہ سکی۔ ڈیئر سنو، تم ان کی مدد کرو، لڑکی نے خوش اخلاقی سے اپنے ساتھی سے کہا، جو ان دونوں سے رخ موڑے کسی دوسرے کا مسئلہ حل کر رہا تھا۔ جی ڈریک نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ کبوٹ پکڑے لمبی ناک والا تھا۔ اس سے پہلے امرا کچھ آسک میں وہی بولتی، اس نے اپنی ناک کو ایک ہاتھ سے چھپا لیا۔ امرا کا دل چاہا کہ واقعی اس کی ناک پر اپنے ہاتھ میں پکڑی موٹی فائل دے مارے۔ یہ انسان یقیناً اس کو کوئی مشہور زمانے مذاق بنا دے گا جو ساری یونیورسٹی میں مشہور ہو جائے گا۔ فرمائیے، میں آپ کو کیسے ڈرا سکتا؟ آئی ایم سوری، آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ ناک بستور اس نے بائیں ہاتھ سے چھپا رکھی تھی۔ امرا نے کاغذ اس کی طرف بڑھایا جس پر اس کے مضمون لکھے تھے، اور اس نے پڑھ کر دوسرے کاغذ پہ کم سے کم 15 منٹ لگا کر اچھی خاصی تفصیل کے ساتھ سب کچھ لکھ دیا۔ کلاس کے اوقات کا، ٹیچرز کے نام، مزید مدد کے لیے اسی کی جماعت کے 2-3 ہم جماعتوں کے نام، ان کے رہائش کے پتے۔ پھر اس نے نقشہ نکالا اور اس پر سوختہ لگایا۔ یہ آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے۔ اسے اس کا ڈپارٹمنٹ دکھانا، اس نے فرینچ لڑکی سے کہا۔ لڑکی نے اچنبھے سے اسے پھر ڈریک کو دیکھا اور امرا کچھ کہنے سے پہلے ہی پوچھ لیا، کیوں؟ یہ خود چلی جائے گی نا؟ نہیں، یہ خود نہیں جاتی، اسے ڈر لگتا ہے۔ امرا نے ڈریک کے ہاتھ سے کاغذ جھپٹ لیا۔ ڈریک کے کہکے نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ پہلے دن جو لوگ سے ملی ہیں ان سے دوبارہ اس کی ملاقات۔ ایک لڑکی اس کے پاس سے گزری اور ایک دم رک گئی۔ کوئی مدد چاہیے؟ ساتھ ہی اس نے امرا کے ہاتھ میں پکڑا کاغذ لے لیا۔ یہاں جانا ہے نا؟ میں ابھی یہیں سے آ رہی ہوں، بلکہ پھر سے وہیں جا رہی ہوں، آ جاؤ میرے ساتھ۔ وہ خواری سے بچ گئی اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ وہ اسے ڈپارٹمنٹ تک چھوڑ گئی۔ اس نے اپنی کلاسز دیکھ لی اور اوقات کار بھی۔
اپنی کلاسز دیکھ کر اسے کافی خوشی ہوئی، وہ اس کی سوچ سے زیادہ خوبصورت تھی۔ یونیورسٹی سے نکل کر وہ پیدل ہی پھر سے نوکری کی تلاش میں لگ گئی، لیکن یہ کام تو مشکل ہی بنتا جا رہا تھا۔ یونیورسٹی سے بہت زیادہ دور وہ نوکری کر نہیں سکتی تھی، اس طرح اس کا بس کا کرایہ لگتا اور اس کی بچت مشکل سے ہو پاتی۔ اس کی کلاسز شروع ہو گئیں لیکن کام نہیں ملا۔ اسے پریشانی یہ تھی کہ اگر وہ کام نہ ڈھونڈ سکی تو پھر سے دائم کا لیکچر سننا پڑے گا کہ وہ اپنی جگہ ٹھیک تھا، لیکن اپنی جگہ غلط وہ بھی نہیں تھی۔ وہ انتہا کوشش کر رہی تھی۔ ایک دن یونیورسٹی سے 15 منٹ کی واک پر واقع کیفے کے سامنے سے اس کا گزر ہوا۔ وہ یہاں پہلے بھی آ چکی تھی، لیکن اسے جواب دیا گیا تھا کہ انہیں ضرورت نہیں ہے۔ اب ضرورت ہے کا بورڈ کیفے کے سامنے رکھا تھا۔ اس نے پہلے کیفے میں بیٹھ کر کافی پی، پھر کاؤنٹر تک آئی۔ اسے یہاں کام تو فوراً ہی مل سکتا تھا، لیکن صرف ایک مسئلہ تھا، اور کافی بڑا مسئلہ تھا۔ جو ویٹریس اسے نظر آ رہی تھیں، انہوں نے گھٹنوں تک اسکرٹ پہن رکھا تھا جو ایک مشہور کافی کے لیبل جیسا تھا، یعنی کمپنی کا چلتا پھرتا اشتہار تھی۔ اسے اشتہار سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن وہ یہ اسکرٹ تو نہیں پہن سکتی تھی، اور جو حالات جا رہے تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس واحد نظر میں آنے والے ضرورت ہے کہ موقع کو ہاتھ سے جانے بھی نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھے دراز قد فربی مائل گورے چٹے انگریز سے بات کی۔ اس نے امرا سے چند سوالات پوچھے اور اسے ہاں کہہ دیا۔ وہ خوش ہونے کے بجائے دکھ سے اسے دیکھنے لگی۔ یعنی نوکری ملی بھی تو کون سی، جس پر شاید ابھی انکار ہو جائے۔ جب وہ اس کی اگلی بات سنے گا، مجھے اس کام کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر مجھے یہ نوکری نہ ملی تو میرا مستقبل بہت بری طرح سے تاریک ہو جائے گا۔ اس نے اپنی طرف انگریز کو جذباتی کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے تمہیں کام پر رکھ لیا ہے، میں یہ ڈریس نہیں پہن سکتی، میں جینس پر یہ شرٹ پہن لوں گی بس۔ اس نے ویٹریس کی شرٹ کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں اتنا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں، تم جا سکتی ہو۔ اس دنیا کے روشن مستقبل کے لیے کیا آپ صرف اس نامکمل ڈریس کو نظر انداز کر کے تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتی اس لڑکی پر ایک احسان نہیں کر سکتے؟ دنیا کا ہر انسان تعلیم حاصل کرنے کی عزت کرتا ہے۔ مجھے صرف اپنے روشن مستقبل کی فکر ہے۔ آپ کس مذہب کے ماننے والے ہیں؟ اس نے اسے گھورا۔ یورپ میں کبھی بھی کسی سے بھی اتنی جلدی اس کے مذہب کے بارے میں نہیں پوچھ سکتے، وہ برا مان جاتے ہیں۔ میں یہودی ہوں۔ امرا کی سٹی گم ہو گئی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھتی رہی۔ مجھے گھورنا بند کرو اور جاؤ یہاں سے۔ دیکھیے جناب، اگر آپ مجھے کام دیں گے تو سب آپ کی تعریف کریں گے کہ ایک یہودی نے ایک مسلم کا احترام کیا، اس کی اخلاقیات کا خیال رکھا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ وغیرہ وغیرہ کیا ہے؟ مزید تعریف اور تعریف سب آپ کو اپنے سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے، لیکن مجھے اپنی کرسی پر بیٹھنا ہی اچھا لگتا ہے۔ پھر بھی ذرا سوچئے، یہ یونیورسٹی ایریا ہے، اسٹوڈنٹس آپ کی کس قدر عزت کریں گے۔ ہو سکتا ہے، بلکہ مجھے تو یقین ہے کہ سالانہ کنووکیشن ڈے پر آپ کو خاص مدعو کیا جائے گا اور آپ تقریر بھی کریں گے۔ ایسا دن آپ کی زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں آ سکتا۔ مجھے کنووکیشن میں جانے سے کوئی دلچسپی نہیں۔ جب آپ جائیں گے تب آپ کو یہ بہت دلچسپ لگے گا۔ وہ کاؤنٹر پر بائیں ہاتھ کی چاروں انگلیوں سے بجانے لگا اور اسے مزید دلچسپی سے دیکھتا رہا۔ اس کی نیلی آنکھیں مزید نیلی ہو گئیں۔ میں نے سنا تھا انگریز بہت رحم دل ہوتے ہیں۔ میں پولش ہوں۔ مجھے اندازہ تھا، لیکن پولش تو دنیا بھر میں انسان دوست مشہور ہیں، اخلاقیات کی پاسداری کرنے والے۔
انسانی خدمت میں سب سے پہلے آنے والے اور مدد کے لیے بھی کبھی نہ پیچھے ہٹنے والے۔ تمہاری زبان ہمیشہ ایسے ہی چلتی ہے؟ نہیں، لیکن جو کافی میں نے ابھی آپ کے یہاں سے پی ہے اس کے بعد سے کافی زیادہ آپ مجھے ایک ہفتے کے ٹرائل پر رکھ سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ میں شرط لگا سکتی ہوں جب لوگ مجھے ایک مسلم لیڈی کو فل ڈریس میں دیکھیں گے تو وہ اس طرف کھینچے چلے آئیں گے کہ یہ ایک انسان دوست کا کیفے ہے۔ یہاں کے مالک نے انسانیت کے لیے نام نہاد اصولوں کو توڑ دیا۔ کیا واقعی؟ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے کاؤنٹر ہو جانے لگا۔ بالکل، آزما کر دیکھ لیں۔ یہ کہتے امرا کی نظر اتاری جانی چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے، کل سے آ جانا، تمہیں اصل کا 50% ملے گا۔ مجھے منظور ہے۔ ویسے آپ کو یہ اندازہ ہوگا ہی کہ روزانہ اس کیفے میں کتنے لوگ آتے ہیں۔ امرا کی ذہانت بڑھتی جا رہی تھی۔ میں 10 سال سے کیفے چلا رہا ہوں۔ سال میں صرف ایک بار آنے والوں کو پہچان لیتا ہوں۔ میرا مطلب کل اگر زیادہ لوگ آئے تو مجھے معلوم ہو جائے گا۔ وہ آنکھوں کو اندر کی طرف لے جا کر مسکرایا اور یہ مسکراہٹ اس پہ جم کر رہ گئی۔ وہ گھر گئی تو اس نے شرلی، عذرا وغیرہ سب سے کہہ دیا کہ کل ہر صورت وہ خود اور اپنے دوستوں کو لے کر اس کے کیفے آ جائیں۔ چاروں نے آنے کا وعدہ کر لیا سوائے ہانا کے، اور انہوں نے اسے یقین دلایا کہ وہ کوشش کر کے اپنے 1 یا 2 دوستوں کو بھی ساتھ لے آئیں گی۔ صبح وہ دائم اور نوال بھی گئے، انہیں سب سچ بتا دیا۔ دائم کتنی ہی دیر بے یقینی سے اس کی شکل دیکھتا رہا۔ تم نے کس قدر چالاکی سے یہ سب کیا ہے نا؟ کرنا پڑا، اس نے کندھے اچکائے۔ میں اپنے ہم جماعتوں کو اور دوستوں کو بھی کہہ دیتا ہوں۔ کتنے دن کا ٹرائل ہے؟ 1 ہفتے کا۔ اگر روز 8-10 لوگ آئیں تو 8-10 تو کم ہے، آخری روز تک میں تمہیں 40 کر دوں گا۔ یہ ٹھیک ہے۔ اور پھر یوں پہلے دن 10، دوسرے دن 15، پھر 18، 20، 25 اور آخری دن 3 کم 50 اسٹوڈنٹس وہاں کافی پینے گئے۔ اور مزے کی بات یہ کہ انہوں نے اپنی پرفارمنس کی حد ہی کر دی۔ وہ کافی پینے جاتے، کاؤنٹر تک آتے جاتے، کتنے نوبل انسان ہیں آپ، مسکرا کر کہا جاتا۔ آپ نے ایک مسلم خاتون کو بغیر کسی امتیاز کے نوکری دی۔ آپ جیسے انسان دوست لوگ آج کل کہاں ملتے ہیں۔ ہم سب ضرور اپنے پروفیسر سے آپ کی تعریف کریں گے۔ آپ کو ہمارے کانوکیشن ڈے پر ضرور آنا چاہیے۔ بہت فرشتہ صفت ہیں آپ۔ ایسی صفات آج کل ناپید ہیں۔ اب ہم ہر روز صرف یہاں ہی آیا کریں گے کافی پینے۔ 6 دن ہر پرفارمنس کے ساتھ ساتھ وہ مسکراتا رہا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت ڈرامے دیکھے، لیکن ان 6 دنوں میں جو یونیورسٹی والوں نے میرے کیفے ڈرامہ سیشن کیا وہ سب سے شاندار رہا۔ وہ دنگ کھڑی کاؤنٹر پہ ہاتھ رکھے اسے ہنستے ہوئے دیکھتی رہی۔ اس کا تو خیال تھا اس کا پلان کامیاب رہا، لیکن یہ کیا، تم ایک کاروباری انسان کو الو نہیں بنا سکتے، رائٹ۔ اس نے کمزور سا رائٹ کہا۔ پر تم ایک کاروباری انسان کو متاثر ضرور کر سکتی ہو، رائٹ۔ وہ مسکرانے لگی۔ دیکھو مس اخروٹ، میں تمہیں یہاں ایسے نہیں رکھ سکتا۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا، اور امرا بھی۔ اس کی خوشی اڑن چھو ہو گئی۔ کافی کمپنی اس ڈریس کے لیے مجھے پے کرتی ہے، اور اس کیفے کے 50% مالکانہ حقوق کمپنی کے پاس ہی ہیں۔ لیکن کیونکہ میری دلچسپی بڑھ گئی ہے کہ میں یونیورسٹی کے کانوکیشن میں بلایا جاؤں، تو میں تمہیں عارضی طور پہ یہاں رکھ سکتا ہوں جب تک تمہیں کہیں اور نوکری نہیں مل جاتی۔ تم یہاں کام کر سکتی ہو، لیکن اگر کمپنی نے اعتراض کیا تو مجھے تمہیں فوراً نکالنا ہوگا۔ کمپنی اعتراض نہیں کرے گی، وہ خوشی سے نہال ہو کر بولی۔ کیوں؟ تمہیں کیسے پتہ؟ میں دعا کروں گی کمپنی اعتراض نہ کرے۔ تم یہ دعا کیوں نہیں کرتی کہ تمہیں کہیں اچھا سا کام مل جائے؟ وہ بھی کر رہی ہوں ساتھ ساتھ، لیکن فی الحال مجھ پر یہی دعا واجب ہے کہ کمپنی اعتراض نہ کرے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے مسکرا رہا تھا۔ اور مجھے اخروٹ مت کہیے، آپ مجھے چلغوزہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ چلغوزہ مجھے بہت پسند ہے۔
وہ خوشی سے بولتے ہی چلی جا رہی تھی۔ کیفے سے باہر مانچسٹر سڑکوں پر اڑنے والی رات، اس رات بہت روشن تھی۔ جب سیاہی سفید ہو جائے، راتیں روشن ہو جائیں تو زندگی کی شاخوں سے نئی کونپلیں پھوٹتی ہیں، خوشبو دیتی ہوئی پھولوں اور پھلوں سے لدی ہوئی۔ وہ کام سے بھی لگ گئی اور کلاسز میں بھی مصروف ہو گئی۔ ساتھ ہی اس نے بھی نوڈلز کھانے شروع کر دیے۔ اپنی پہلی تنخواہ سے اس نے سب سے پہلے ہانا کی پسند کے نوڈلز کا بڑا پیکٹ لیا جو وہ 2 ہفتے تک کھا سکتی تھی۔ ساتھ ہی انڈے، 2 دودھ کے ڈبے، جیم، ڈبل روٹی لے کر اس نے فریج بھرا تاکہ وہ سب بھی استعمال کریں۔ اب اسے رہائش کی تلاش تھی، ساتھ ساتھ وہ اپنا رہائش کا مسئلہ بھی حل کر رہی تھی۔ گو شرلی نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ اتنی پریشان نہ ہو رہائش کے لیے، لیکن وہ پریشان تھی۔ اگر اسے انہوں نے خندہ پیشانی سے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ڈھیٹ بن کر مستقل ہی وہاں جم جاتی اور بہانے بناتی کہ اسے رہائش نہیں مل رہی۔ چونکہ اسے شروع سے بہت زیادہ کھانے کی عادت تھی تو ابھی وہ مکمل طور پر اپنی بھوک پر قابو نہیں پا سکتی تھی۔ چننے مننے سے ناشتے سے تو اس کا کچھ بنتا ہی نہیں تھا، اس سے زیادہ تو وہ شام کی چائے میں اڑا جایا کرتی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے وقت یونیورسٹی میں اسے کسی نہ تو ٹویٹ کا قصہ کچھ یوں تھا کہ کسی بھی ٹویٹ یا ہائی ہیلو فرینڈ یا کلاس فیلو کے پاس جایا جاتا اور اسے کہا جاتا ٹویٹ میں پلیز، مجھے ٹویٹ کرو۔ اگر وہ چاہتا یا افورڈ کر سکتا تو اسے ٹویٹ کر دیتا، یعنی 1 کپ چائے، کافی یا کوئی بھی کولڈ ڈرنک پلا دی جاتی۔ دائم گروپ نے اسے اپنی ساری ٹویٹس دی تھیں۔ ٹویٹ مانگنے والے کو وہ ٹویٹ واپس بھی کرنی ہوتی تھی۔ اب منظر کچھ یوں ہوتا کہ دائم یا نوال اس سے کہتے کہ جو سامنے حماد بیٹھا ہے اس کے پاس میری 6 ٹویٹس ہیں، اس کے پاس جاؤ اور کہو ٹویٹ می بیک پلیز۔ وہ جاتی اور کہہ دیتی۔ اسی طرح شرلی، عذرا اور ایسے ہی دوسرے ہائی ہیلو دوست اپنی ٹویٹس دے دیتے۔ اکثر جن کی 3 یا 4 ٹویٹس اکٹھی ہو چکی ہوتی ان کا وہ برگر کھا لیتی، لیکن برگر، سینڈوچ یا پیزا کھائے جانے پر ایک ایکسٹرا ٹویٹ منفی ہو جاتی، یعنی اگر 4 ٹویٹس ہیں تو 3 کا برگر اور 1 منفی، یعنی باقی 0، اور اگر 3 ہی تھیں تو 1 جمع ہو جاتی، یعنی برگر کھانے والے کھاتے میں 1 ٹویٹ آ جاتی۔ پہلی بار تو امرا کو کافی سے زیادہ شرم آئی، پھر اس نے محسوس کیا کہ امیر کبیر اسٹوڈنٹس بھی ایسا کر لیتے ہیں تو وہ بھی کرنے لگی۔ وہ دائم، نوال، شرلی کے پاس جاتی، ریفری آٹو ٹویٹ پلیز کہتی۔ وہ سوچتے، ادھر ادھر دیکھتے، وہ سامنے، ہاں وہاں گراؤنڈ میں، وہ جسے سفید شرٹ پہنی ہے، ہاں وہی، اس کے پاس جاؤ۔ کاغذ پہ لکھ دیا جاتا ٹویٹ ہر بیک، اسے ٹویٹ واپس کر دو۔ اسی کاغذ پر ٹویٹ دینے والا لکھ دیتا بقایا 2، باقی کی 2 بھی وہ ہڑپ کر جاتی۔ اسے بڑا مزہ آ رہا تھا، اسے ٹویٹ پہ ٹویٹ مل رہی تھی۔ اس نے دادا کو سب بتایا۔ مانگنے کے نیت نئے انداز، وہ ہنسنے لگے۔ دینے کے نیت نئے انداز، دادا کیا کمال کا جواب ہے تم میں۔ وہ بہت خوش ہوئے۔ اس دن وہ دائم گروپ کی ایک لڑکی اقصیٰ کے پاس گئی اور ٹویٹ ریفر کرنے کے لیے کہا، یہ تمہیں لائبریری میں ملے گا ورنہ کہیں نہیں ملے گا اس وقت، بڑے بڑے کان ہیں اس کے، لائبریری میں کسی سے بھی پوچھ لینا، تمہیں اس کا بتا دیا جائے گا۔ پوری 20 ٹویٹس ہیں میری اس کے پاس۔ 20! امرا کے منہ میں پانی بھر آیا۔ آرام سے 4-5 برگر کھائے جا سکتے ہیں، کافی بھی، آرام سے 2 ہفتے نکل جائیں گے، یعنی اگلے 2 ہفتوں کے لیے بالکل خوار نہیں ہونا پڑے گا۔ وہ لائبریری میں آ گئی اور سرگوشی کے انداز میں اس کا پوچھا، میں سمجھ نہیں پائی، کون سی کتاب چاہیے؟ اف، کتاب نہیں چاہیے، آلیان کا پوچھ رہی ہوں، جس کے بڑے بڑے کان ہیں۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ لائبریرین کے چہرے پر نمودار ہو کر معدوم ہو گئی اور اس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ کہاں بیٹھا ہے۔ وہ اس کے پاس آئی اور کاغذ جس پر اقصیٰ کی لکھائی میں ٹویٹ کا لکھا تھا اس کے آگے کیا۔ اس نے اپنی موٹی سی کتاب سے نظر اٹھا کر اس چٹ کو پڑھا، پھر جس ہاتھ نے چٹ تھام رکھی تھی اس خفقی سے گھورا۔ اس کی پیشانی پر پتلی سی لکیر بن کر غائب ہو گئی۔ سوری، اس وقت نہیں، اس نے آہستگی سے کہا۔
پھر کس وقت؟ بس آج نہیں، انفیکٹ اگلے ہفتے تک نہیں۔ برائے مہربانی اس سے پہلے مجھے تنگ نہ کیا جائے۔ پر مجھے تو ابھی اسی وقت بھوک لگی ہے۔ اس کی تیز آواز پر وہ بھوری آنکھوں والا حیران رہ گیا۔ پیشانی پر خفگی سے 2 لکیریں بن کر ابھریں اور وہیں برجمان رہیں۔ ٹو اٹ می بیک، امرا نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر تھوڑی اور اونچی آواز میں کہا۔ یہ وہی تھا نا جو اس دن ویلکم ویک میں اس پر چلا رہا تھا؟ اب وہ اس پر چلا سکتی تھی۔ میں نہیں کر رہا، اس نے ذرا سختی سے کہا۔ میں کیا کروں، مجھے تو بھوک لگی ہے۔ اس نے اس طرف آتے ہوئے ایک اور کام کیا تھا، اس نے کاغذ پر خود ہی سینڈوچ لکھ دیا تھا۔ اس کی تیز بھوری آنکھیں ایک لہجے کے لیے سیاہی مائل سی ہوئیں، پیشانی پر شکنوں کا جال سا بچھ گیا۔ 90s کے ہیروز کی طرح اس نے گردن کو ہلکا سا جھٹکا دیا، اس کو گھورا اور پھر وہ 20s کے ہیرو کی طرح مکمل نظر انداز کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے کہا نا اگلے ہفتے سے پہلے میرے پاس نہ آنا۔ وہ لائبریری بلڈنگ سے باہر نکلا۔ میں کچھ نہیں جانتی، وہ بھی اس کے ساتھ نکلی۔ اس نے اس کے ہاتھ سے کاغذ کھینچا اور تیزی سے آگے آگے چلنے لگا۔ وہ تو اس کے پیچھے پیچھے لپکی کہ وہ کینٹین جا رہا ہے۔ لیکن یہ کیا ہے اقصیٰ؟ اس نے 2 انگلیوں میں اٹکا کاغذ اقصیٰ کے آگے کیا۔ کس بھوکی کو میرے پیچھے لگا دیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ امرا نے اس امریکی نقوش کے حامل فرینچ غصے کو سیم پر دیکھا۔ یہ اس نے کیا کہہ دیا اتنے دھڑلے سے؟ امرا نے آس پاس دیکھا۔ اف، یونیورسٹی کے سارے اسٹوڈنٹس انگوٹھا ہلا ہلا کے شرم کرو کہہ رہے تھے۔ پہلے تو امرا نے آنکھیں مینچ لیں، پھر اس نے غصے سے بھڑک کر اسے دیکھا۔ اقصیٰ نے پڑھا کاغذ پہ سینڈوچ لکھا تھا۔ ٹو اٹ می بیک پلیز۔ اقصیٰ نے اس کی عزت رکھ لی۔ اگلے ہفتے تک اس نے شان سے کندھے اچکائے، جیسے بڑا نقصان کرنے کے بعد اطلوی اچکاتے ہیں، بے نیازی سے بھی اور خونخواری سے بھی۔ تم دونوں ہینڈل کر لو پلیز۔ اقصیٰ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک بھوکے اور دوسرے کنگلے کو کیسے ہینڈل کریں، اور وہ یہ کہہ کر گراؤنڈ سے اٹھ کر چلی گئی۔ اگلے ہفتے سے ایک بھی دن پہلے میرے پاس نہ آنا، لمبے کانے والوں نے ناک پھلا کے کہا، اور پھر سے لائبریری کی طرف جانے لگا۔ اگلے ہفتے تک میں بھوکی مر جاؤں گی؟ وہ پھر سے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ ایک میری ہی ٹویٹ پہ زندہ ہو گیا۔ وہ پھر سے ایک فرینچ بن گیا جو غصے کو دبانے کے لیے لفظ چباتے ہیں تو آنکھیں سرد مہری سے اندر کر لیتے ہیں۔ اختلاف اپنی جگہ، لیکن وہ اس کے اسی طرح خم کے طنز جھاڑنے پر اسے دیکھتی رہ گئی۔ غصہ کر بھی رہا تھا اور نہیں بھی، کیسی بات تھی۔ آج تو اسی ٹویٹ پہ رہنا ہے۔ سارے پیسے ختم ہو گئے اور نوڈلز بھی، صبح جلدی کی وجہ سے چائے بھی نہیں پی۔ اس بات پر وہ ذرا رکا، اپنے کراس بیگ کو اپنی گردن سے نکال کر کھنگالنے لگا۔ تھوڑا وقت لگا، لیکن وہ مطلوبہ چیز نکال چکا تھا۔ اس نے ایک چاکلیٹ نکالی جو آدھی کھائی ہوئی تھی۔ یہ لو۔ آدھی کھائی چاکلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ اس سے کیا ہوگا؟ چاکلیٹ دیکھ کر امرا کو خوشی تو ضرور ہوئی، لیکن فی الحال اسے سینڈوچ ہی کھانا تھا۔ کافی کیلوریز ہیں اس میں۔ بھوری آنکھوں والے نے بیگ کو واپس گلے میں ڈالا، ایک ہاتھ جینز کی جیب میں ڈالا اور ایسے کھڑا ہو گیا جیسے اس کا فوٹو سیشن ہو رہا ہو۔ لارڈ میر جوانی کے دنوں میں یونیورسٹی میں چیریٹی کرتے ہوئے۔ فوٹو کا کیپشن اس سے بڑھ کر اور کیا ہوتا۔ مجھے کیلوریز نہیں چاہیے، کھانا چاہیے۔ تو یہ کیا بھوسا ہے؟ لارڈ میئر نے بھویں اچکائیں اور کچھ ایسے اچکائیں کہ پیشانی پر گرے بھورے بالوں سے جا ملی۔ اور یہ چھوٹی بھی ہے، چھوٹی اور آدھی کھائی ہوئی، اور پھر میں کیوں کسی کی چیز کھاؤں؟ بھویں اس بار سوالیاں اٹھیں۔ یعنی اتنی ایگو ہے تم میں؟ اچھا، سچ میں؟ دوسری طرف سے کھا لو، آخری کنارہ پھینک دینا۔ وہ منہ بنائے کھڑی رہی۔ اس نے پھر سے بیگ کھنگالا اور ایک پیکٹ نکالا جس میں ریپر کو ایک کامن پن سے بند کیا گیا تھا تاکہ اندر کوئی موجود میوہ جات بیگ میں بکھر نہ جائے۔
پیکٹ بسکٹ کا لگتا تھا۔ یہ لو اور یہ بھی لو۔ چاکلیٹ اور بسکٹ دونوں اس کے آگے کیے۔ اس نے دونوں پیکٹ پکڑ لیے۔ ایک میں موجود چاکلیٹ اس نے دیکھ لی تھی، دوسری کی پن نکالی تو وہ بسکٹ کا چورا تھا۔ مجھے سمجھ کیا رکھا ہے، چیریٹی کر رہے ہو؟ امرا بری طرح سے برا مان گئی، لیکن اس نے جیسے سنا ہی نہیں اور وہ تیزی سے لائبریری کی طرف جانے لگا۔ تو جو دونوں پیکٹ ہاتھ میں لیے کھڑی ہے اس کو تو آپ جانتے ہی ہیں، لیکن جو جا چکا ہے کیا اسے جانتے ہیں؟ جی ہاں، وہ ہے آلیان مارگریٹ۔ وہ اپنی ماں کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ختم ہوتا ہے 11 کا تیسرا ایپیسوڈ۔ آپ کے سامنے کل حاضر ہوں گے 4تھے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تو آپ نے دیکھا امرا کے ساتھ ساتھ آلیان کی بھی انٹری ہو گئی ہے۔ اب یہ داستان آگے کیا رنگ لائے گی، اس کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہوگا۔ کیا آلیان امرا کو اس کی 20 ٹویٹس واپس کر دے گا یا امرا کو انتظار کرنا پڑے گا؟ تو ان سب کے لیے آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہوگا۔ چینل کو لائک ضرور کریں، سبسکرائب ضرور کریں اور آگے شیئر ضرور کریں۔ تو ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔